كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد ومقام بالنزعة وإذا بالله الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسرارة فؤادي. فقال يا إني أشم عندك راحلة طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله وقلت دع منا جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذروني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبا أوزيك أزيد لك فلا ما تحت الكساء. فقالت إلا ساعة وإذا بولاد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارة فؤادي. فقال لي يا إني أشم عندك راحلة طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت دع منا جدك وأخاك تحت الكساء. ونار الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه سلام عليك يا من اختار الله. أتذروني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزلت لك فلا معهما تحت الكساء. وأقبل إلا ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا الحسن يا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة أشهد من بقية طيبة فالله رأيت أخي وابني عمي رسول الله. فقلت نعم مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال سلام عليك يا رسول الله. أتذروني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفاتي وصاحبي وأي قد عزلت لك وداخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا باته يا باته يا رسول الله. أتذروني
أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ ربي رسول الله بالطرف الكساء وهو معه بيدي يمنى إلا السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخصاتي وحماتي لحم لحمي ودم دمي يظلموني ما يظلمون ويحزنوني ما يحزنون على حرب لمن حرامهم وسلم لمن سلامهم وعد لمن وداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وعلى منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما منية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيا ولا شمسا مزية ولا خلقا يدور ولا بحر يجري ولا خلق يسير إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال لعنه جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيتي نبوتي ومعدن رسالتي أم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل يا ربي اعتذروا عن أحبك إلا على سيدنا معهم فارسا فقال الله نعم قد عزمت لك محبة العظيم جبريل وقال سلام عليك يا رسول الله علي على عليك سلام والحسنى بالطيبات والكلام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيا ولا شمسا مزية ولا خلقا يدور ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد زينا لأن الخلاء معكم فاعتزلوا يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يعني لا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فداخل
جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبده إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعبدي يا رسول الله أخبرني من يوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل العز وفيه جماع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزالت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لأن يتفرقوا فقال عنه عزا والله خذنا وفزاشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جماع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محمود إلا وفرج الله همه ولمهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عزا والله وفزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد أبلان صلوات. نالي هايدري محمد وآل محمد أبال بلان صلوات. هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد الجمع في الوجود سيد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما خلق المؤمنين حق الحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نادي علي مظهر الأجعاد تجده قول اللقاء في النبات وجهني ومن شيء جديد في عظمتك يا الله وفي نبوتك يا محمد وفي ولايتك یا علی يا علي یا علی یا علی. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم عزادار غازی عباس علمدار علیہ السلام نوچندی جمعرات ہے اور نئی جمعرات مہینے کی ہے. اس میں ہم مساجد ابوالفضیل عباس علمدار پڑھتے ہیں اور ذکر عباس بھی کرتے ہیں کیونکہ بی بی زہرا نے عباس علمدار کو سلام کیا تھا. بی بی زہرا نے غازی عباس کو سلام کیا تھا. غازی تیری مثال نے دو جہاں میں، غازی تیری مثال نے دو جہاں میں، زہرا نے خود قصیدہ پڑھا تیری شان میں. غازی تیری مثال نے دو جہاں میں، زہرا نے خود قصیدہ پڑھا تیری شان میں. پانی تیرے سبیل کا کیسے پیو رہو، تجھ سے علی کا تالا ہو جس کی زبان. کیا کہنے ہوئے گا؟ سبحان اللہ. تو عزیزو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کریے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت. اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اس کی اطاعت کریے جو اولی الامر ہے تمہارے درمیان. بے شک. اولی الامر، اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ حجت کو کہتے ہیں اولی الامر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ پوری کائنات، پوری دنیا حجت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ آج امام زمانہ کی بھی اطاعت کرنی ہے. حجت کا ہونا ضروری ہے. اگر حجت اس سرزمین سے ہٹ جائے گی، تراب سے ابو تراب ہٹ جائے گا تو فنا ہو جائے گا. یہ باقی اس لیے ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بے شک بے شک. تمہارا حجت، تمہارا امام، تمہارا رہبر، تمہارا آقا باقی ہے. امام زمانہ سے اللہ تعالیٰ پر تسلیم باقی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے. تو اطاعت کرنا کس کی اطاعت ہے؟ جو اولی الامر ہے. ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جو اولی الامر ہو، امر سے بھی اوپر ہو کر کے اثر ہو. حاکم و امر کا بھی حق، امر کا معنی ہے قرآن میں روح، اور جو تمام روحوں کا مالک ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں. علی بن ابی طالب کہتے ہیں. کیا کہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے پہلوان بہادر. عالم بہادر نہیں ہوتا اور بہادر عالم نہیں ہوتا. بہت ہزار لاکھوں میں سے ایک ہو جائے گا جو عالم بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، علم کی دنیا کا بادشاہ ہوگا اور طاقت کی دنیا کا بادشاہ ہوگا. اس کے پاس اللہ کی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، قوت ربانی ہوگی. پورے رسول اللہ کے جتنے صحابی تھے، ان میں سے کوئی عالم تھا، کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی بہادر تھا. لیکن جو بہادر تھا وہ عالم نہیں تھا، جو عالم تھا وہ بہادر نہیں تھا. ایک ہی جگہ پر پیغمبر اسلام نے کہا، یا علی میں شہر ہوں تو علم کا در ہے. کیا کہنے؟ سبحان یا علی میں شہر ہوں تو در ہے. لیکن جب خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی باری آئی تو علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے بتایا عالم بھی ہے، بہادر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. جنہیں پتہ بھی نہیں تھا املا بھی الف کا، وہ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. نعرہ حیدری حیدری. صلوات پڑھیے محمد حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. جنہیں پتہ بھی نہیں تھا املا بھی الف کا،
وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے، پتا نہیں تھا علم صرف مرد کو ملتا ہے۔ داڑھی رکھنا اور داڑھی رکھنا کوئی مرد کی نشانی نہیں ہوتی، مرد کی نشانی وہ ہوتی ہے اگر مارکے پہ آ جائے، میدان جنگ میں آ جائے تو پہاڑ پہ بھاگ کے نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عزیز محترم، عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کا نام لینا عبادت، ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ یہ اولی الامر ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، یہ پہلوان بھی ہے۔ ہر اکھاڑے میں انہوں نے بڑے سے بڑے پہلوان کو اٹھا کے پٹک دیا۔ انہوں نے علم کی دنیا میں اپنی بستی بسائی کہ وہ در بن گئے۔ پتہ چلا شہر میں داخل ہونا ہے تو در کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں داخل ہونا ہے تو جب تک دروازہ نہیں کھلے گا، میں کیا کر رہا ہوں، بند دروازے میں آپ قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کلید بردار نہیں آئے گا، دروازہ نہیں کھلے گا جب تک داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ فرمایا علم کا دروازہ علی ہے، اب علم حاصل کرنا پہلے علی کو مانو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت ہے علی کا نام لینا، عبادت علی کا ذکر کرنا، عبادت علی کا چہرہ دیکھنا، عبادت علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ تو عبادتوں سے علی کو نکال دو گے تو عبادت کہاں بچے؟ کوئی بھی چیز سے حجت کو نکال دیا آپ نے تو وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے کہ آپ دیکھیں کہ عبادتوں کی زینت علی ہے، عبادتوں کا مرکز علی ہے۔ میں کہتا ہوں عبادت ہی علی ہے، کیونکہ علی کی ایک ضربت، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی محافظ اسلام ہے۔ بے شک۔ آپ عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کی زینت علی ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تقویت علی ہے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کا قبولیت فاطمہ قبولیت ولایت علی۔ اگر ولایت علی نہ ہوگی کوئی چیز قبول نہیں ہوگا، نہ عبادت کا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خمس، نہ امر بالمعروف، نہ ان منکر تولا تورع۔ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی محبت، ان کی ولایت اگر ان کی مودت ہے تو یہ ہے، اگر ان کی مودت نہیں تو نماز نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، خمس نہیں۔ پتہ چلا تمام اعمال کی زینت ہے اگر اولی الامر ساتھ میں ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح اگر علی کو نمازوں سے نکال دو گے، عبادتوں سے نکال دو گے، جس طرح انسان کے بدن میں روح ہے، اگر روح نکل جائے اور بدن کافی دنوں تک رکھا جائے تو بدبو آئے گی۔ اگر روح نکل جائے اور بدن سے بدبو آئے گی، اسی طرح عبادتوں سے علی کو نکال دو گے تو عبادتوں سے بدبو آئے گی۔ کیا کہنے، علی کے بغیر عبادت نہیں، بت پرستی رہ جائے گی۔ علی کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، بت پرستی ہو جاتی بے ہے، شک، بے شک، بے شک۔ عبادت نہیں رہتی، بت پرستی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے عزیز محترم کہ مرکز عبادت ہے علی، علی عبادتوں کا مرکز ہے۔ دیکھیے میں نماز میں کھڑا ہوں، نماز پڑھنا واجب ہے، 5 وقت کی نماز 3 وقت میں پڑھنی چاہیے، وقت تمام پڑھنی چاہیے، جماعت میں ہو تو جماعت میں پڑھنی چاہیے، فرادہ ہو تو فرادی پڑھنی چاہیے، کوئی ایسے کمپلشن نہیں ہے دین اسلام میں، کوئی کمپلشن۔ ہاں اگر جماعت میں پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر فرادہ پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نماز واجب ہے۔ بے شک۔ نماز میں آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ حرکت نہیں کر سکتے، فضول کی حرکت، یعنی کوئی دوسرے کام کے لیے آپ حرکت نہیں کر سکتے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوئے تو قرات اور جو ارکان ہیں نماز کے، رکوع اور سجدہ، یہ سب آپ بالکل حرکت نہیں کر سکتے، دوسری کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، نماز میں آپ کھڑے ہیں، آپ وضو کر کے کھڑے ہیں، مقدمہ ہے وضو نماز کا، آپ مقدمہ کر کے جو ہے نماز میں آئے ہیں، خدا کے سامنے آئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خدا سے بات کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا خدا سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھو، اور خدا تم سے بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ آپ کو خدا سے کلام کرتے ہیں، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو ادھر ہے، تو عالمین کا پالنے والا ہے نا۔ نماز میں آپ دوسرا کچھ کلام نہیں کر سکتے، نماز میں حرکت نہیں کر سکتے، کیوں؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی،
پورے دیکھیے مدینے کی مسجد تھی اور تمام صحابہ رکوع کے عالم میں تھے. ایک فقیر آیا, دستک دیا کہ اے خدا بندے تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور تجھ سے مانگ رہا ہوں. دوسری مرتبہ کہا اے خدا بندے عالم مجھے کچھ عطا کر دے. کسی نے کچھ نہیں کہا, رکوع کے عالم تھا, اگر حرکت کرتے تو نماز ٹوٹ جاتی تھی. ایک مرتبہ, تیسری مرتبہ جب کہا اے خدا تیری بارگاہ سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, ایک مرتبہ علی نے حرکت کی, انگوٹھی لے لی اور چلے گئی. سمجھ میں آتا جب کبھی خدا سے مانگا جائے, جلی سے مانگا جائے تو جلی نہیں دیتا, آگے سے علی دیتا ہے. غور نہیں فرمایا, جلی نہیں دیتا علی دیتا ہے. کیا کہنے, علی کی نماز ٹوٹی کیونکہ علی نمازی کا نام نہیں, علی نماز کا نام ہے. بے شک بے شک. سلوات ایک مرد لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, نعرہ حیدری, محمد وعلی محمد, اول بلند سلوات. عظمتوں کی کتاب ہے زینب, کربلا کا شباب ہے زینب. عظمتوں کی کتاب ہے زینب, کربلا کا شباب ہے زینب. انقلاب حسین ہے اب تک, اور رونق انقلاب ہے زینب. عظمتوں کی کتاب ہے زینب, کربلا کا شباب ہے زینب. انقلاب حسین ہے اب تک اور رونق انقلاب ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. بی بی زینب نے تو پہلا ذکر کیا, یہ مجلس فرش اعضا بی بی زینب کی دین ہے. کربلا کو بچایا, اسلام کو بچایا حسین نے, اور کربلا کو بچایا بی بی شہزادی زینب. دیکھیے عزیز محترم کہ یہاں پر آپ نے حرکت کی, نماز ٹوٹی, لیکن مولا علی نے انگوٹھی بھی دی, انگوٹھی دی. اور یہی علی جب 19 رمضان کو مسلح پہ تھا, ابن مجیب نے جب ضربت لگائی تو مولا علی کا فوتو برب کعبہ, فوتو برب کعبہ. نماز جاری رہی, نماز ٹوٹی نہیں, نماز ٹوٹی نہیں. پتا چلا علی نمازی کا نام نہیں, نماز کا نام ہے. ایک سلوات آپ پڑھیں محمد. نعرہ حیدری. علی نمازی کا نام نہیں ہے, خود نماز کا نام علی ہے. آپ نماز سے ہی اگر حضرت علی کو نکال لیں گے کچھ بھی نہیں بچے گا, بت پرستی رہ جائے گی. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, خلوص نہیں تو کچھ بھی نہیں, خضوع و خشوع نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبادتوں کی زینت علی ہے, عبادتوں کا مرکز علی ہے, خود عبادت ہی علی ہے, خود عبادت ہی علی ہے. دیکھیے عزیز محترم کہ جب مولا حسین علیہ السلام, حسین ابن علی جب گئے, روانہ ہوئے 28 رجب کو, اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچی, ذی الحجہ میں مورخ نے لکھا کہ مولا حسین نے حج نہیں کیا. مولا حسین نے اس برس عمرہ کر لیا, یہ لکھا نا. اصل میں لکھنا یہ چاہیے اس برس حج ہوا ہی نہیں, اس برس حج ہوا ہی نہیں. کیوں؟ اگر حجت نہ ہو, حدیث پیغمبر اسلام ہے, اگر کوئی جگہ پر کوئی کام میں پوری کائنات سے حجت ہٹ جائے تو پھر کائنات باقی نہیں رہتی. اسی طرح حسین اگر حج سے ہٹ جائے تو حج باقی نہیں رہتا. مولا حسین نے حج نہیں کیا, بلکہ حج ہوا ہی نہیں اس برس. آپ سمجھنی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عبادتوں سے حجت نہ ہو, عبادتوں میں حجت نہ ہو تو پھر عبادت نہیں ہوتی. اسی طرح حج میں اگر حجت نہ ہو, امام حسین نے اس برس حج نہیں کیا بلکہ حج ہوا ہی نہیں اس برس. سمجھ میں یہ آتا ہے, اگر حج سے بیٹا نکل جائے تو حج نہیں ہوتا, نماز سے باپ نکل جائے تو نماز نہیں ہوتی. علی ولی اللہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں, مکمل ہوتی نہیں. یہ تو پھر آپ
آپ آزان میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں. آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ہم شیعہ ہیں. اچھا آپ شیعہ ہو، اقامت میں علی ولی اللہ پڑھ رہے؟ ہاں پڑھ رہے ہیں. تو اگر نماز میں اللہ راضی ہو گیا، اگر آزان میں راضی ہو گیا، اقامت میں راضی ہو گیا، کلمے میں راضی ہو گیا، 3 جگہ پہ راضی ہو، نماز میں ناراض ہو جائے گا. اگر ایک جگہ پہ اللہ راضی ہے تو ہر جگہ پہ راضی ہو جائے گا. ارے مرضات اللہ علی ہے، نفس اللہ علی ہے، جب اللہ علی ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. پتا چلا اگر نماز کے میں باپ کا ذکر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح حج میں اگر بیٹا نہ ہو تو حج نہیں ہوتا، نماز میں اگر باپ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو اذان محترم، یہ دیکھیے آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، میں تو طالب علم ہوں، اتنا سا طالب علم ہوں، آپ بزرگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ دنیا دیکھی ہے. قرآن کہہ رہا 3 ولایت، 3 گواہ دینا ضرور، گواہی دینا ضرور ہے. 3 گواہی. آپ آزان میں اقامت میں 3 گواہی دے رہے ہو، اور جب مرکز پہ آتے ہو، جب اللہ سے ذکر کرنے آتے ہو تو اللہ کہہ رہا ذکر کرو، علی کو پکارو، آپ مکر جاتے ہو. جس طرح کوئی مقدمہ اگر چلے، آپ نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے گواہی دے دی، آپ چوکی پہ آئے گواہی دے دی، ہاں چلو ہم مانتے ہیں علی ولی ہے، لیکن جب آپ کورٹ میں گئے جج کے سامنے تو مکر گئے، جج کے سامنے گئے تو مکر گئے. میں کیا کہتا ہوں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ مقدمے میں گواہی دے رہا ہوں، گواہی میں دے رہا ہوں، کہاں سرپنچ کے سامنے دی، آزان میں دی، کلمے میں دی، چوکی پہ دی، لیکن جب آئے آپ کورٹ میں جج کے سامنے، جب جج کے سامنے آ گئے تو مکر گئے. تو یہ منافقیت نہیں تو اور کیا ہے. مومن وہ ہوگا تو ہر جگہ پہ علی کو امیر المومنین مانے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بابا بابا محمد وآل محمد سلوات. ہم جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. 3 گواہی ضروری ہے، 3 گواہی ضروری ہے، ہر جگہ پہ 3 گواہی ضروری ہے. قرآن حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے. آپ اللہ کی بات چھوڑ کے مولانا کے ساتھ پیچھے پڑے، مولانا بتائیے کہ ہم گواہی دے کے نہیں نماز میں. ارے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، مولانا سے غلطی ہو سکتی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو، جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. نعرہ حیدری، حیدری. محمد وآل محمد امر بلند سلوات. ہم مولانا کی قدر کرتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، لیکن وہی تک اللہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. مولانا کی ذکر کو، فکر کو، فتوے کو ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. اللہ کہہ رہا ہے ہر جگہ گواہی دو. آپ ہر جگہ گواہی دے رہے لیکن اللہ کے سامنے آ رہے تو مکر جا رہے. تو منافقت ہے. مومنت ہوا، مومن کب ہوگا؟ منافق اور مومن کے درمیان کی جو ہے زینت کا نام علی ہے، لقیر کا نام علی ہے، میزان کا نام علی ہے، وزن کا نام علی ہے، ترازو کا نام علی ہے. آپ تو ہر جگہ پہ علی علی کر رہے ہو، لیکن جہاں پہ اللہ کے سامنے آئے، اللہ نے کہا یا علی کا ہے، علی ولی اللہ پڑھ، آپ کہہ رہے نہیں پڑھوں گا. میں پوچھ کے آتا ہوں. ارے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. اللہ نے جو کہہ دیا، آپ حدیث دیکھیں، حدیث ہو سکتی مرسل حدیث ہو اور ضعیف حدیث ہو، حدیث پیغمبر اسلام نے، لیکن اللہ جو کہتے ہیں